تو سب سے زیادہ شور مچا تھا کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی پاکستان میں. ڈرانے کے لیے ایک مارچ، مہنگائی مارچ کی، اور یہاں آ کے اسلام آباد کہتا کہ عمران خان کی کانپیں ٹانگیں گی. شہباز شریف اور ان کے وزیر ہر دوسرے دن کہیں جی IMF کے غلام بن گئے ہو آپ، IMF کے کہنے پہ مہنگائی کر رہے ہو. ہمارا مقابلہ چوروں سے ہے، یہ جو مرضی کر لیں جیت نہیں سکتے. مہنگائی سے عوام پریشان ہے، بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. پیٹرول مہنگا ہو تو سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے. ہم اقتدار میں تھے تو یہ شور مچاتے تھے کہ ملک میں مہنگائی ہے. امپورٹڈ حکومت اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے اقتدار میں آئی. انقلاب حقیقی آزادی کے لیے لانا چاہتے ہیں. قوم کو جگا رہا ہوں. چیئرمین PTI عمران خان کا گجرات جلسے میں خطاب. قوم باشعور ہو گئی، اس لیے عمران خان کی کرپٹ اور جھوٹی حکومت ختم ہو گئی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل، بولی کہ آپ کو عوام کا سوچنے کے لیے اپنی میں اور شہباز شریف کی سوچ سے آزاد ہونا ہوگا. عوام فارن ایجنٹ، سازشی، جھوٹے اور چور سے مکمل باشعور ہو چکی. عوامی شعور نے آپ کو پارلیمنٹ سے اٹھا کر باہر پھینکا. آپ معیشت تباہ نہ کرتے تو آج ملک میں مہنگائی نہ ہوتی. ملک برباد ہوا ہے، لوگ تباہ و برباد ہوئے ہیں. ہمیں ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے، اور آپ میں سے وہ جو صاحب حیثیت نہیں ہے ان کے بھی گھر میں جو پڑا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اٹھا کر وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے باہر لے کر آ رہے ہیں. مصدق ملک کہتے ہیں کہ پورا ملک اس وقت سیلاب کی زد میں ہے. لوگ بے سر و سامان کھلے آسمان تلے فریاد کر رہے ہیں. ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے. ہمیں اس وقت سیلاب زدگان کی مدد کی ضرورت ہے. عمران سے توقع تھی کہ وہ سیلاب متاثرین کی بات کریں گے، مگر ساری زندگی کرکٹ کھیل کر بھی عمران خان میں سپورٹس مین شپ نہیں آئی. ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب کی بپھری موجوں کی تباہ کاریاں جاری. مزید 19 افراد جاں بحق. ہلاکتوں کی تعداد 1208 تک جا پہنچی. 11,72,000 سے زائد مکانات کو نقصان. 7,33,000 سے زائد مویشی ہلاک. NDMA کے مطابق سندھ میں 9,328، بلوچستان میں 1,000، خیبر پختونخوا میں 1,589 کلومیٹر سڑک تباہ ہو چکی. 243 پلوں کو نقصان پہنچا. وزیراعظم کی ذاتی دلچسپی سے سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کا کام برق رفتاری سے جاری. شہباز شریف کی زیر صدارت سیلاب سے تباہ کاری، ریلیف اور بحالی کی صورتحال پر جائزہ اجلاس. تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی، بجلی، پیٹرول اور مواصلات کے نظام کی بحالی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیراعظم نے ریلیف اور ریسکیو میں پیش تمام اداروں کی کاوشوں کو سراہا. مزید محنت کی بھی ہدایت کی. وزیراعظم شہباز شریف کا سیلاب سے متاثرہ گلگت بلتستان اور غزر کا دورہ. شہباز شریف کا موبر گاؤں کی بحالی کے لیے 10 کروڑ روپے دینے کا اعلان. سیلاب سے جاں بحق افراد کے لاحقین کو بھی 10 لاکھ روپے دینے کی ہدایت. شہباز شریف نے ششیپر گلیشیر ہنزا میں مکمل منہدم ہونے والے مکانات کے مالکان کو فیکس 8 لاکھ روپے، جزوی نقصانات والے مالکان کو 5 لاکھ کے چیک دیے. ہر خاندان کے لیے مقرر کیا جن کے پیارے بچھڑ گئے ہیں یا چلے گئے ہیں. اور آج ابھی میں نے یہ کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کو یہ جو معاوضہ ہے آپ کو یہاں پر 17 افراد کو مل جانا چاہیے اگلے 24 گھنٹے میں. سیلابی ریلے نے غزر میں تباہی مچائی ہے جس کا پورے پاکستان کو افسوس ہے. سیلاب نے سندھ، خیبر پختونخوا اور دیگر اضلاع میں بھی تباہی مچائی ہے. سیلابی ریلوں نے ملک بھر میں جو تباہی پھیلائی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. 1,000 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے. سیلاب کی صورتحال
ایک اور امتحان ہمارے سامنے ہے، لوگوں کی زندگی کی جمع پونجی ختم ہو گئی، متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، وزیر اعظم شہباز شریف کی غزر میں گفتگو۔ وزیر اعظم کی غزر میں حالیہ سیلاب میں ماں، 6 بہن بھائی اور دادی کو کھو دینے والی خصوصی صلاحیتوں کی حامل بچی سے ملاقات، سر پر دستے شفقت رکھا، والد کو گلے لگا کر تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کے دکھ کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ شہباز شریف کا بچی کی تعلیم اور علاج کے لیے 50 لاکھ روپے کی رقم کا اعلان، انڈومنٹ فنڈ قائم کرنے کی بھی ہدایت۔ I would just touch upon the broad parameters of this devastating damage done to Pakistan. As I said, more than 1,000 people have been killed by these floods, including 300 children. We are also very grateful to the people of Turkey, who have, like always, extended پاکستان میں سیلاب سے تباہی ہوئی، خوفناک سیلاب سے 300 سے زائد بچوں کی بھی اموات ہوئیں۔ ترکی نے اس مشکل میں پاکستان کا بہت ساتھ دیا۔ ترکی کا امدادی طیارہ آ چکا ہے۔ امداد، ہمدردی اور مخلصانہ اقدامات پر ترکی کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک وفد سے ملاقات میں گفتگو، ترکی کا آفت زدہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کا اعادہ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو چلانے کے لیے مدد کی تجویز۔ ڈیفینیٹلی نقصان ہر سیلاب میں ہوتا ہے، اور اس سیلاب میں جیسے میں نے بتایا ہماری جو اس وقت ڈیتھس ہوئی ہیں نا، وہ 2010 کے سیلاب سے سندھ کی حد تک زیادہ ہوئی ہیں، اس سے کافی اسی طریقے سے لائف سٹاک کی بھی بہت نقصان ہوا ہوگا اور ہوا ہے۔ اس کے لیے 2-3 چیزیں لائف سٹاک منسٹر نے آلریڈی وہ چارے لیے، پلس ویکسینیشن کے لیے ان کی ٹیمز ڈاکٹرز جا رہے ہیں، جہاں جہاں ایکسیس ہے ویکسینیٹ کر رہے ہیں جانوروں کو۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سیلاب کی شدت زیادہ ہونے سے تباہی پھیلی ہے، متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ اگست میں 700% زیادہ بارش ہوئی، اس طرح کی بارش کی تیاری کے لیے ہمارے پاس وسائل نہ تھے۔ بلاول بھٹو نے دورہ یورپ بھی منسوخ کیا، کشمور سے کراچی تک بلوچستان کے بارڈر تک دریائے سندھ بہہ رہا ہے، لوگوں نے غصے کا اظہار کیا جو بالکل جائز ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت پی ڈی ایم دفتر میں اجلاس، مراد علی شاہ نے 6 لاکھ راشن بیگ فوری خریدنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے کہ میرے لوگ تکلیف میں ہیں، یہی وقت ہے کہ ان کی تکلیف کم کریں۔ ڈی سیز متاثرین تک تمام سامان کی رسائی بر وقت کریں، میں خود متاثرین کو ملنے والے سامان کی روزانہ مانیٹرنگ کروں گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک سندھ حکومت چین سے نہیں بیٹھے گی، ریسکیو ریلیف کے عمل میں بھی کوئی کوتاہی ناقابل برداشت ہوگی۔ متاثرین کو اسکولوں اور ٹینٹ سٹی میں قائم ریلیف کیمپس میں ٹھہرایا جا رہا ہے، جنہیں 2 وقت کا معیاری کھانا اور میڈیکل کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرین کو 25,000 ہزار دیے جائیں گے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ کا لاڑکانہ کا دورہ، 3 دن میں شہر سے برساتی پانی نکالنے کی ہدایت کی، مختلف علاقوں میں گئے اور بارشوں کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا، بریفنگ دی گئی۔ ناصر شاہ نے کہا کہ لاڑکانہ آنے والے سیلاب متاثرین کو تمام سہولیات دیں گے۔ ناصر شاہ پنواخل بھی گئے، چیئرمین لوکل کونسل ایسوسی ایشن سید کمیل حیدر شاہ بھی ہمراہ تھے۔ ناصر شاہ کی سیلاب متاثرین کو درپیش مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ تکلیف کی اس گھڑی میں پاکستان پیپلز پارٹی، ہماری قیادت، ہمارے لیڈران، ہمارے افسران سندھ حکومت کے سب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ
जो कुछ भी कर सके उनको लुक आफ्टर करने के लिए वो किया जाए। चले मैं ऐसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आगाज़ करता हूँ। आपको याद होगा पिछले साल सैलाब आया था, मीरपुर खास में आया। मंशर झील में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी रैला सिंध में दाखिल हो चुका है। इत्तलात हैं कि 5,52,000 क्यूसिक पानी आ रहा है। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और फरियाल तालपुर समेत सब काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि 303 अरब रुपए ज़रा बस्ती पर खर्च करने जा रहे हैं। बल्दिया कराची 50 करोड़ की लागत से बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस हाईवे बना रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी और डॉक्टर टर्नर का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फरोग देने पर भी गौर। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब और मुतासरा खानदानों से इजहार अफसोस। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरीन की महफूज मुंतकली, इमदादी सामान और राशन की मुंतकली के लिए 200 से जायद परवाजें चलाई गईं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1991 मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल और 162.6 टन इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुँचाया गया। पाक बहरिया अपने सैलाब ज़दा भाइयों की मदद के लिए हमा वक्त कोशां। पाक बहरिया की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ, डेरा इस्माइल खान, राजनपुर और सन में अशाए ज़रूरिया की तरसील के लिए ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरा इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी भी यकीनी बनाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ दादू से 75 अफराद, जहरा गोट से 60 अफराद को रेस्क्यू किया गया। लाडन विलेज और दीगर इलाकों से 50 से ज़ायद अफराद को निकाला गया। पाकिस्तान में टैक्स कोई नहीं दे रहा होता, जितना 52% टैक्स जो है पिछले साल वो हमने इंपोर्ट से लिया है, चाहे कस्टम ड्यूटी के हिसाब से लिया हो, सेल्स टैक्स के हिसाब से लिया हो, इनकम टैक्स के हिसाब से लिया हो, 52% टैक्स जो है वो हमने पोर्ट से लिया। अब जब आपको कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो होता ये कि आपने एक तो बहुत ज़्यादा रुझान आपका इम्पोर्टेड चीज़ों पर टैक्स लेने का हो गया, तो इम्पोर्टेड चीज़ें इस तरह महंगी हो गई पाकिस्तान में। कोरोना आई तो IMF में ब्रेक आया। वर्ल्ड बैंक ने इमदाद दी, PTI ने IMF से मुआहिदा किया और फिर खिलाफ वर्जी की। हुकूमत में आने के बाद IMF प्रोग्राम की बहाली एक तरजीह थी। कारोबारी तबके को टैक्स नेट में ला रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का तकरीब से खिताब, बोले कि 2 बार कराची से इलेक्शन लड़ा और हार गया, अब भी इलेक्शन हारा तो मैं दोबारा नहीं लड़ूंगा। वज़ारत दिफा का बाज़ साबिक़ फ़ौजियों की तंजीमों से इज़हार ताल्लुक़ी का ऐलान। पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक़ वज़ाहत जारी। तर्जुमान वज़ारत दिफा के मुताबिक 80 तंजीमों के खैराती मक़ासद, सैलाब ज़दगान की इमदाद और अवामी खिदमत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इन तंजीमों को मुसल्लह अफ़वाज ने भी तस्लीम नहीं किया। हिमायत तस्लीम करने का दावा हक़ाइक़ के मनाफी है। PTI की इंसाफ लॉयर्स फोरम का आइन तहलील नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 10 दिन में नए आइन की मंजूरी इमरान खान देंगे। नए इंसाफ लॉयर्स फोरम की तश्कील के लिए कमेटी कायम कर दी गई। बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर हसन खान नियाजी एडवोकेट सूबों के ऑर्गेनाइजर्स कमेटी में शामिल। PTI की कौमी काउंसिल फोरम के नए आइन की मंजूरी देगी। अबूरी सेटअप के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर का तकर्रुर किया जाएगा। पाकिस्तान टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर मुबश्शिर तौकीर को ओहदे से हटा दिया गया। सुहेल अली खान को MD PTV का इजाफी चार्ज सौंपा गया। ग्रेड 21 के सुहेल अली खान एडिशनल सेक्रेटरी इत्तला तायुनात, नोटिफिकेशन जारी। सुहेल अली खान DG रेडियो पाकिस्तान के तौर पर खिदमात सरअंजाम दे रहे थे।